السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ویڈیو ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے اس میجک پاور یعنی کہ سب کانشیس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اپنی اچھی صحت اچیو کر سکتے ہیں، یا اگر ہم بیمار ہیں تو کیسے خود کو جلد ہی بیماری سے نکال کر اپنے سب کانشیس کی پاور سے خود کو ہیل کر سکتے ہیں۔ تو گائز، جب آپ کچھ نیا سوچتے ہیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ جب بھی آپ کچھ نیا سوچتے ہیں یا کسی چیز کو نئے انداز سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کا دماغ نئی نفسیاتی تبدیلیاں لاتا ہے، اس سوچ کے لیے نیا راستہ بناتا ہے اور یہ لہروں کے ذریعے پیٹرنز بناتا ہے۔ آپ اس چیز کو اس انداز سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کی کانشیسنس میں نئی چیزیں، نئے لوگ، نئے پیٹرن اور نئی آبزرویشن آتی ہیں۔ سب کچھ اس نئی سوچ اور بلیو کے مطابق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ 3D شفٹ کر جاتے ہو اور آپ کی ریئلٹی وہی ہو جاتی ہے جو آپ سوچتے ہو اور جو فیل کر رہے ہوتے ہو۔ جوزف مرفی نے سب کانشیس کو ٹریجر ہاؤس کا نام دیا ہے۔ اگر آپ اور ہم اس کی پاور کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو ہماری زندگی کامیابیوں اور معجزات کا ایک خزانہ بن جائے گی۔ انہوں نے اپنی کتاب دا پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ میں لکھا ہے کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ایک ڈارک روم کی طرح ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی سیکرٹ پلیس ہے کہ جہاں پر ہماری باہر کی زندگی یعنی کہ 3D ریئلٹی بن رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے بلیفز جس طرح کے بھی ہوں گے وہی ہماری اصل پہچان ہے، اور ہم اپنے کانشیس مائنڈ کی مدد سے ہر وقت ری پروگرامنگ کرتے رہتے ہیں اور اس ریکارڈنگ مشین میں کچھ نہ کچھ بھرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنے ارد گرد کی دنیا کو بدلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ خود کو بدلیں۔ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ خود کو بخوشی آزاد کر دیتے ہیں ان تمام نیگیٹو ایموشن سے جو آپ کے غلط بلیفز کا کارن رہے ہوتے ہیں اور جو آپ کی لائف میں بار بار آ رہے ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی کو ہم ایک کمپیوٹر کی ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے جو مانیٹر ہے اس کو آپ 3D سے ایگزامپل کر سکتے ہو، اور جو CPU ہے وہ ہمارا 4D سمجھ لیں کہ اب آپ جو بھی ڈسک اس کے اندر ڈالو گے، جو پروگرامنگ کرو گے، اسکرین پر تو وہی کچھ آئے گا، اسکرین اس سے الگ کچھ نہیں دکھا پائے گی۔ تو سیم اسی طرح انسان کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے، آپ جو بھی اس میں پروگرام کرتے ہو وہی آپ کو اس اسکرین پہ لائیو دکھے گا آپ کو، جو کہ آپ کا 3D ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں بیماریوں سے خود کو کس طرح سے ہیل کیا جا سکتا ہے۔ تو گائز، سب سے پہلے تو آپ ناممکن کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو، کیونکہ اس لفظ کی وجہ سے انسان نے اپنے آپ کو بہت محدود کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی پاور دی ہے، اپنی ذات کا ایک پیس سمجھیں کہ اس نے ہمارے مائنڈز میں رکھ دیا ہے، جس کی طاقت سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی طاقت ہمارے ساتھ کر دی ہے۔ ہم لوگ کنیکٹڈ ہیں اس سپر کانشیس مائنڈ کے ساتھ جو ہمارے سب کانشیس مائنڈز ہیں، جس کی وجہ سے ناممکن کا لفظ جو ہے وہ ہماری لائف میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جیسا کہ گائز آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ ہمارے جسم کے سارے نظام کو چلاتا ہے۔ اگر ہمیں کہیں کٹ لگ جاتا ہے تو اس کو بھی یہی ہیل کرتا ہے، کس طرح سے یہ نئے سیلز بناتا ہے اور واپس اس کٹ کو اس طرح سے جوڑتا ہے کہ نشان بھی نہیں رہتا۔ اسی طرح ہمارے دل کے دھڑکنے سے لے کے ہمارے جسم کے ہر نظام کو اس نے سنبھالا ہوا ہے، سانس لینا، سٹمک وغیرہ سب کچھ اسی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ سب جو ہے یہ سائلنٹ پروسیس ہے، اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑ رہا کانشیسلی، ہمیں اپنے دل کو نہیں بتانا پڑتا کہ آپ نے دھڑکنا ہے، یہ خود ہی دھڑکتا ہے۔ تو ہمیں بس یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو ہمارا کانشیس مائنڈ ہے اس کو ہم نے یہ پریکٹس کروانی ہے کہ یہ ہمیشہ اچھا اور بیسٹ ہی سوچے۔ جتنا اچھا ہم سوچیں گے اور ہمارے آنے والی زندگی جو ہے وہ اتنی ہی بہترین ہوگی۔ تو اپنی سوچوں پر دھیان دینا چاہیے اور ہمیں باخبر رہنا چاہیے۔ تو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ سے اپنے سب کانشیس کی طاقت سے ہی ہیل کرتا آیا ہے، چاہے وہ باخبر ہو یا اس بات سے بے خبر ہو۔ یہ بات تحقیقات سے ثابت ہوئی ہے کہ انسان کا جہاں پر بھی یقین بیٹھ جائے وہ اس چیز سے صحتیاب ہوگا، حالانکہ اس چیز کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے مائنڈ پاور سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے ہمیں کہ ہم خود کو اس کی مدد سے ٹھیک کر سکیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میجک پاور کو ہمیں سونپ دیا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو رائٹ وے میں کس طرح سے یوز کرتے ہیں۔ جوزف مرفی نے اپنی کتاب دا پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ایک شخص تھا جس کے پھیپھڑے مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ اس کے بیٹے نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس کو ٹھیک کرے گا، اپنے باپ کا خود علاج کرے گا، کیونکہ وہ علاج سے مایوس ہو چکے تھے۔
اس نے اپنے باپ کو ایک دن حوالہ دیا کہ ایک راہب ہے جو کہ بہت عرصے سے یورپ میں رہ کے واپس آیا ہے اور اس کے پاس ایک مقدس انگوٹھی ہے جو کہ جادوئی اثر رکھتی ہے کسی بھی بیمار کو ٹھیک کرنے کی، اور میں نے وہ ادھار مانگی ہے اس سے تاکہ میں اس کی برکت سے آپ کو ٹھیک کر سکوں۔ اس شخص نے خوشی خوشی انگوٹھی لی اور سینے پر رکھ دی اور دعا مانگی اور سو گیا۔ اگلے دن وہ اٹھا تو وہ بالکل ٹھیک تھا اور اس کے تمام ٹیسٹ بھی نارمل تھے، حالانکہ وہ انگوٹھی اس لڑکے نے خود بنوائی تھی ایک جیولر سے۔ پھر بعد میں وہ شخص کسی اور وجہ سے 15 سال بعد اپنی طبی موت مر گیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سب کانشیس کتنا پاورفل ہے اور خود کو کس طرح سے ہیل کرتا ہے۔ فرینڈز، اندھا اعتماد ہمیشہ کام کرتا ہے۔ جب سے دنیا شروع ہوئی ہے مختلف طور طریقوں سے علاج ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی پیر فقیر کے پاس جا کے ٹھیک ہوتا ہے تو کسی کو ڈاکٹر پہ اعتماد ہوتا ہے کہ اس کے پاس جانے سے میں ٹھیک ہو سکتا ہوں، کبھی کوئی حکیم علاج کر رہا ہوتا ہے۔ تو اصل چیز امید اور یقین ہے جو آپ کو ٹھیک کرتا ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ رہی ہے کہ کبھی تو کسی خاص ناچ کے ذریعے تو کبھی کسی موم بتی کے ذریعے، کبھی کسی جادو ٹونے کے ساتھ تو کبھی جڑی بوٹیوں کا پانی پلانے سے علاج معالجے ہوتے رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کو جہاں سے یقین ہوگا آپ وہیں سے ٹھیک ہوں گے، اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے مائنڈ پاور سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اتنا آپ یقین کر لیں اور یہ ڈیسائیڈ کر لیں، اور آپ کو صرف اور صرف آپ خود ہی ٹھیک کر سکتے ہو۔ جوزف بتاتے ہیں کہ ان کی ایک فرینڈ تھی، اس نے بتایا کہ بائپسی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کینسر کا، کہ اس ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ اس کے ایک عضو میں کینسر کے خلیات ہیں اور اس کا علاج بہت تکلیف دہ اور خطرناک ہے۔ علاج کے لیے ماننے سے پہلے وہ روز رات کو سونے سے پہلے افہم کرتی کہ میرا ہر خلیہ، ہر عضو اب مکمل اور خالص ہے میرا تمام جسم صحت کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ 1 ماہ تک وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی۔ جوزف بہت متاثر ہوئے اور اس سے پوچھا کہ وہ سونے سے پہلے یہ افہم کیوں کرتی تھی، تو اس نے بتایا کہ جب آپ سونے سے پہلے کچھ افہم کر رہے ہوتے ہو تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے کانشیس مائنڈ آپ کا سلیپی اسٹیٹ میں ہوتا ہے، تو اس وقت سب کانشیس تو کیونکہ ہر وقت ریسیونگ موڈ میں ہوتا ہے تو وہ ریسیو کر رہا ہوتا ہے، اور سب کانشیس جو ہے وہ آہستہ آہستہ سلیپی اسٹیٹ میں جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کوئی بھی چیز افہم کرنا یا کچھ بھی سوچنا، کچھ امیجن کرنا، کچھ بولنا، کچھ ایسی تھنکنگ کرنا جو آپ چاہ رہے ہیں اپنی لائف میں، بہت زیادہ پر اثر ہوتا ہے اور بہت جلدی وہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے میرے لیے، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اس پاور کو سمجھیں۔ اسلام میں بھی سائنس کی طرح دعا کو بہت اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ اگر ہم یقین اور امید سے مانگیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ دعا قبول نہ ہو۔ جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، الفاظ چاہے کچھ بھی ہوں، آپ اپنی کیفیت پر دھیان دیں۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کو وہ چیز ملنے والی ہے جو آپ مانگ رہے ہو تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ہمارا سب کانشیس اس کو سن کر، جو کہ سپر کانشیس سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے جس پر آپ یقین کرتے ہو۔ مطلب یونیورسل لا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پروگرام کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ جو بھی ہم جس چیز پر بھی یقین کریں گے وہ چیز ہمیں ویسی ہی دکھے گی اور ویسی ہی ہماری لائف میں ہوگی۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیتی ہوں یہاں پہ میں آپ کو۔ اے وہ جو یقین رکھتے ہو، مدد حاصل کرو صبر اور دعا کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام اور سب کو مطلب صبر اور دعا ہی کا طریقہ بتایا ہے اپنی مشکل آسان کرنے کے لیے، اور ہمارا سب کانشیس ایک ایسی نعمت ہے جو کہ اس لامحدود طاقت سے جڑی ہوئی ہے جو کہ ہمارے اندر ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں۔ تو سلیپنگ ٹیکنک کو بھی بہت زیادہ مطلب افیکٹو بتایا گیا ہے، جوزف نے بھی اور نیول نے بھی، کہ جب آپ سونے سے پہلے کچھ افہم کرتے ہو، سونے سے پہلے کچھ امیجن کرتے ہو اور کچھ عرصہ تک آپ مسلسل اس طرح کرتے ہو تو آپ کا سب کانشیس پوری طرح پروگرام ہو جاتا ہے آپ کی زندگی میں وہی سب کچھ آپ کو دکھانے کے لیے۔ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گی آنے والی ویڈیوز میں کہ کس طرح سے ہم کون سی ٹیکنیک یوز کر کے اپنے سب کانشیس کو اپنی اچھی ہیلتھ کے لیے پروگرام کر سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ میں نے آپ کو سب کانشیس ری پروگرامنگ کے بارے میں ساری ٹیکنیکس بتائی ہوئی ہیں، 3-4 جو مین ہیں، اسکرپٹنگ ہو گئی، پازیٹیو افرمیشن ہو گئی، پھر ویژولائزیشن ہو گئی، تو آپ کو آئیڈیا تو ہوگا کہ مطلب کس طرح سے کرنا ہے، لیکن میں پھر ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گی اس کے بارے میں۔ تو بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفائے کاملہ عطا کرے۔ میں ویڈیو کو ختم کرتی ہوں۔ میرا نام سحر ہے۔ میں نے لا آف ازمپشن اور مینیفیسٹیشن کو کافی اسٹڈی کیا ہے، بہت سی کتابیں پڑھی ہیں اور بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، اور ان سب چیزوں کو اپنے آپ پر اپلائی کیا ہے اور کامیابی ہوئی ہے مجھے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو بھی کامیابی ہو اور آپ میری اس جرنی کا حصہ بنیں۔ اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے آسان سے آسان طریقے سے اپنے لوگوں تک
اپنی زبان میں یہ باتیں پہنچا سکوں. تو گائز ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا, اور کمنٹس میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.